مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم حبيبك خير خلق كلهم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ فکر و خبر کا خصوصی پروگرام صدائے حرا دیکھ رہے ہیں. ناظرین الحمدللہ صدائے حرا کی قسطیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں. یہ ہمارا 51واں ایپیسوڈ ہے. گزشتہ ہفتے 50ویں قسط میں آپ حضرات نے ابو جہل کی قساوت، پھر چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا غصہ اور ان کے ایمان لانے کی پوری تفصیلات سنی تھی. اب چلیے آگے بڑھتے ہیں. ناظرین چلتے چلتے ایک بات آپ لوگ جان کر کے چلیں کہ جس طرح میں یہاں پر آسانی سے بیان کر رہا ہوں یا پھر آپ جیسے آرام سے سن رہے ہیں، ایسے حالات نہیں تھے اس وقت. اسلام کے اول ترین ساعتیں اور ایام بڑے ہی کٹھن تھے اور مشکل بھرے لمحے تھے، اور ایسے مشکل کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جہالت میں ڈوبی ہوئی ایک ایسی قوم کی دشمنی مول لینا جو خون کو پانی کی طرح بہاتی تھی، لوٹ کھسوٹ میں اپنے علاقوں کے ہر تیسرے ملک میں جو بدنام تھی، عداوت میں یہ ایک دوسرے سے بڑھنے اور بدلے کے لیے جو پشتوں کو وصیت کرتی کہ اس قبیلے سے جنگ جاری رکھنا، اس قوم کو سمجھانا بڑا ہی مشکل تھا. ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ جس ڈر اور خوف کے ماحول میں ذہنی و جسمانی اذیتوں کے بیچ زندگی گزار رہے تھے، اس کا تصور ہمارے لیے بڑی ناممکن ہے. اس کے باوجود یہ اسلام کے اس پودے کی جڑیں دھیرے دھیرے زمین کے اندر پیوست ہو کر اپنی جگہ ڈھونڈ رہی تھی، اور ادھر کفار قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے ایک سے ایک حربے استعمال کر رہے تھے. کبھی جسمانی تکالیف، کبھی ذہنی اذیتیں، کبھی گالی گلوچ، کبھی مال و دولت کا لالچ. اسی طرح کے ایک حربوں میں سے ایک حربہ سیرت کی کتابوں میں درج ہے. آپ لوگوں نے عتبہ کی گفت و شنید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار قریش نے جو مطالبہ رکھا تھا اور اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا، وہ تو آپ لوگوں نے پہلی کی قسطوں میں سنا تھا. اسی طرح کا ایک اور واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے سیرت ابن ہشام میں واقعہ درج ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں. بیان فرماتے ہیں کہ قریش کے ہر قبیلے کے بڑے بڑے سردار، جیسے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ جو دونوں بھائی ہیں، ابو سفیان ابن حرب، ابو البختری ابن ہشام، الاسود ابن عبد المطلب ابن اسد، زمعہ ابن الاسد، الولید ابن المغیرہ، ابو جہل ابن ہشام، عبداللہ بن ابی امیہ، العاص بن وائل، نبی اور منبہ جو حجاج کے فرزندان ہیں اور سہمی ہیں، اور امیہ بن خلف وغیرہ، یہ لوگ غروب آفتاب کے بعد کعبۃ اللہ کے پیچھے جمع ہو گئے ایک دن. پھر ان میں سے بعض نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجو اور گفتگو کر کے اسے قائل کروا لو تاکہ تم لوگ اس کے متعلق معذور سمجھے جاؤ. پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا، قوم کے بڑے بڑے لوگ گفتگو کے لیے جمع ہوئے ہیں، لہٰذا آپ آئیے. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ جس معاملے کے متعلق آپ نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو تلقین فرمائی تھی اس کا اچھا اثر ہوا ہوگا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں راہ راست پر لانے کے لیے بے حد مشتاق تھے، اور ان کا گمراہی کے باعث آفتوں میں مبتلا ہونا آپ کو ہرگز گوارا نہ تھا. جب آپ تشریف لائے تو کفار قریش نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اس لیے بلوایا ہے کہ آپ سے گفتگو کریں. واللہ ہم نے عرب میں کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جس نے اپنی قوم پر وہ آفت ڈھائی ہو جو تم نے ڈھائی ہے.
تم نے باپ دادا کو برا بلا کہا، دین پر عیب لگایا، ہمارے معبودوں کو گالیاں دی، عقل مندوں کو احمق بتایا اور جماعت میں پھوٹ ڈال دی، غرض اپنے اور ہمارے تعلقات میں کوئی ایسی برائی نہ چھوڑی جسے نہ کر گزرے ہوں۔ اگر یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ اس کے ذریعے سے کچھ مال چاہتے ہو تو ہم اپنے مال میں سے تمہارے لیے بہت کچھ جمع کر دیتے ہیں کہ تم ہم سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے۔ اگر تم اس کے ذریعے اعلیٰ مرتبہ چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے۔ اگر تم اس کے ذریعے سے حکومت چاہتے ہو تب بھی ہم تمہیں حکومت حوالے کر دیں گے، سردار بنا لیں گے۔ اگر تم اس کے ذریعے سے یا پھر تمہارے پاس جو آتا ہے موکل یا جن ہے جسے تم دیکھتے ہو اور وہ تم پر غالب آ گیا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کرتا ہے، تو ہم مال خرچ کریں گے اور تمہارے لیے جھاڑ پھونک کی تدبیریں کریں گے تاکہ تم اس سے نجات مل سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، مجھے ان چیزوں میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور جو تم کہتے ہو کہ جو کچھ میں لایا ہوں وہ اس لیے نہیں کہ اس کے معاوضے میں تمہارا مال حاصل کروں، نہ میں تم میں اعلیٰ مرتبہ چاہتا ہوں اور نہ ہی میں حکومت کا خواہاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری جانب پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر ایک کتاب اتاری ہے، مجھے حکم فرمایا ہے کہ تمہارے لیے خوشخبری سنانے والا اور برائیوں کے انجام سے ڈرانے والا ہو جاؤں، تو میں نے تو اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا اور تم سے خیر خواہانہ بات کہہ دی۔ اگر تم نے وہ باتیں مان لی جو میں تمہارے پاس لایا ہوں تو دنیا و آخرت میں تمہارے لیے بڑی خوش نصیبی ہوگی، اور اگر تم نے انہیں مجھ پر لوٹا دیا تو میں حکم الہی تک صبر کروں گا، یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ ناظرین، یہ گفت شنید، یہ لالچ دی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری دفعہ تھا جب کفار قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دنیا کا لالچ دیا تھا اور انہوں نے جواب سن بھی لیا۔ اس کے بعد پھر کفار قریش نے دوسری چال چلی۔ وہ چال کیا تھی اور پھر کیا مطالبے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے گئے تھے، ان سب کی تفصیلات لے کر میں اگلے ہفتے حاضر ہوتا ہوں۔ اس وقت ہو رہا ہے، آپ فکر و خبر کے ساتھ جڑے رہیں اور مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق كلهم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق كلهم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق كلهم مولاي صلی وسلم دائما